اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میں یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کون سوال کرتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد تھے۔ کیا سوال کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی کیا خرچ کریں، کیونکہ خرچ کی بہت سی آیات آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ قرآن مجید یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں 5 نشانیاں جو بتائی گئی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا۔ تو ایک مسئلہ باقی یہ رہ جاتا ہے کہ نصاب کیا ہو، کتنا خرچ کریں۔ ٹھیک ہے خرچ کرنا ہے لیکن کتنا خرچ کریں؟ تو اس میں جو کم سے کم نصاب ہے وہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے کی ایک خاص مقدار 1 سال تک پڑی رہے، یعنی وہ آپ کی بچت ہو، آپ کی ضرورت سے زائد ہو، تو اس پر پھر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اس کا 40واں حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں لازمی دینا ہے۔ مثلا اس کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا، یعنی 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر، یا 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ پھر جو مال مویشی ہیں ان کا الگ نصاب ہے۔ اتنی دولت آپ کے پاس ہو اور وہ پورا سال پڑی رہے اور آپ کے کام نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بچت ہے۔ بچت کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، اور آپ نے یہ 2 معیار پورے ہونے کے بعد اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو وہ زکوٰۃ نکل آئے گی۔ یہ اگر نہیں دیں گے تو یہ گنہگار ہوں گے، یہ تو دینی ہی دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی صدقات اور خیرات ہیں وہ نفل ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں قرآن مجید کہتا ہے من یوق شح نفسہ، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ یہ جو جی کا لالچ ہے نا، یہ اس کی انتہائی خطرناک کمزوری ہے، اس کی شخصیت کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ مثلا ایک گاڑی ہے، گاڑی کو فل بریکس لگائے ہوئے ہیں، اب آپ اس کو ایکسلریٹر جتنا مرضی دیں، جتنا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ کیوں؟ اس کے بریکس کھولنے پڑیں گے۔ یہ جو جی کا لالچ ہے، من یوق شح نفسہ، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، اولئک ھم الفائزون، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو جی کا لالچ ہے اس کو بچانے کے لیے صرف زکوٰۃ کافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو اس کے بریک کھولنے کے لیے، ابتدا کرنے کے لیے۔ باقی جو اوقات میں جو خرچ کرنا ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے خرچ کرنا، ڈنڈے سے نہیں خرچ کرنا، اپنی مرضی سے۔ حکم صرف 40th کا ہے، وہ بھی کتنا کہ سال گزر جائے اس پر، وہ بھی کتنا کہ وہ سونے کی ایک خاص مقدار یا چاندی کی ایک مقدار کے برابر ہو، اس سے کم ہو پھر بھی نہیں، سال نہ گزرے پھر بھی نہیں، اور دینا بھی کتنا ہے 40واں حصہ۔ لیکن لوگ اس کو فسانہ بنا لیتے ہیں، وہ جی زکوٰۃ دینی پڑے گی، زکوٰۃ اتنی مشکل ہے۔ بھئی زکوٰۃ کہاں مشکل، آپ نے کبھی دی ہو تو پتہ چلے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مال میں یا آپ کے مال میں لوگوں کا حق زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا خرچ کرو خرچ کرو دو۔ تو یہ جو آیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ جواب دیا ہے قل العفو، سارے کا سارا خرچ کر دو جو تمہاری بچت ہے، بچت ساری خرچ کر دو۔ ایک طرف تو کہا کہ جو بچت ہے اس کا 40واں حصہ خرچ کرنا ہے، وہ بچت بھی اگر سال رہے، یہ تو قانونی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے بلند ہونا ہے، اٹھنا ہے، اپنے جی کے لالچ کو ختم کرنا، اپنی شخصیت کو بلند کرنا ہے، تو کہا گیا کہ جو بچ جائے سارا خرچ کر دو۔ قل العفو، عفو کہتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بچ گیا اس کو عفو کہتے ہیں۔ قل العفو، سارا بچت ساری خرچ کر دو۔
بچت ساری اللہ کے بینک میں جمع کرا دو۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مال کو یہاں نہ جمع کرو، آسمان پہ جمع کرو، یہاں کیڑے کا ڈر بھی ہے اور چور کا ڈر بھی ہے، آسمان پہ جو مال تم جمع کرو گے نہ اس کو کیڑا لگے گا نہ اس کو چور لے کے جائے گا۔ تو اس کے لیے جو دو اصطلاحات قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، قرض حسنہ کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اور دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے صدقہ۔ صدقہ وہ رقم ہے یا وہ خرچ کا وہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے جیسے بھائی بند جو غریب ہوں، جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو، جو مسکین ہو، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کپڑے پہننے کو ہیں، صاف کپڑے پہنتا ہو، لیکن اس کے بہت سارے کام پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہوں، لیکن وہ مانگتا نہ ہو، سفید پوش آدمی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا سائل ہے۔ سائل یہ ہے کہ جو آگے ہاتھ پھیلاتا مانگتا ہے، مسکین کو بھی دینا ہے، سائل کو بھی دینا ہے۔ پھر ایک ہے اس کو کہتے ہیں ابن سبیل، جو راستے میں ہو اور راستے میں اس کا جو مال ہے وہ کہیں کھو گیا ہو، اب اس کے پاس نہ کوئی جاننے والا ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ کراچی سے کہیں سے آیا ہے، تو وہ بھی اس مد میں آتا ہے کہ اس کو بھی دیا جائے۔ لیکن دینے میں جس ترتیب کا خیال رکھا جائے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے خاندان میں ذی القربا ان کو سب سے پہلے دیا جائے۔ اس کی بہت سی حکمتیں بھی ہیں، رشتہ داری بھی مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ قرابت داروں کو آپ جانتے ہیں، باہر کے لوگوں میں کیا پتہ کوئی بے ایمان ہو، مافیا ہو، پروفیشنل ہو، لیکن قرابت داروں میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون پروفیشنل ہے، کون مافیا، کون صحیح مانگ رہا ہے، تو اس کو ذی القربا سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہیں۔ اگر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 100 روپے ہے تو اگر آپ اس میں سے 10 روپے خرچ کر دیتے ہیں، ویسے 2.5% یہ جو ہے 2.5% یا 40 پیسہ یہ تو 2.5 روپے بنتے ہیں نا، لیکن اس سے آگے نکل کے اگر آپ 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائڈ بائی 10 کا ثواب دے گا آپ۔ کوئی شخص اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کرے تو اس کو 100% مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا۔ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دینی ہیں۔ نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ٹریٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی ایک نیکی کا ارادہ کر لے تو اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے، اس نیکی کو کر لے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ برائی کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے تو اس کو برائی نہیں ہوتی، وہ جب برائی کر بیٹھتا ہے تو ایک برائی کا گناہ اس کو ملتا ہے، تو نیکی کے حوالے سے 10 کا ملتا ہے۔ تو اگر آپ نے 100 میں سے 10 روپے خرچ کر دیے تو یہ نہیں کہ آپ کو 10% کا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کو 100% کا ثواب دے گا۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص زمین میں ایک دانہ بوئے، اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، 700 ٹائمز 1 روپے کے 700 روپے اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں۔ دنیا میں دے آخرت میں دے یہ اس کی مرضی، اس کی ترتیب ہے، لیکن آپ کو ملیں گے جو ہی آپ 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے آپ کو 700 روپے ملیں گے۔ اور کوئی بھی کاروبار اتنا لیوش اور اتنا منافع بخش نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں 700 گنا مارجن حاصل کریں، حلال مارجن 700 گنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تم مال دو گے۔ ایک جو چیز ہے جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے نا، دین اسلام، اس کے لیے کہیں جد و جہد ہو رہی ہو، کہیں کام ہو رہا ہو اور ان لوگوں کو پیسے کم پڑ جائیں، آپ ان کو پیسے دیں۔ اس کو اللہ نے کہا کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا، یہ میرے اوپر قرض ہے، یہ اللہ اپنا قرض لوٹاتا ہے۔ دوسرا جو صدقہ ہے وہ غریب غربا جو ہیں ارد گرد تمہارے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو یہ کہے گا قیامت کے دن کہ میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانے کے لیے نہیں دیا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو نے مجھے پہننے کے لیے نہیں دیا۔ تو وہ کہے گا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو بھوکا ہو اور تو نے کپڑے نہ پہنے ہو؟ تو کہا کہ وہ جو فقیر میں نے تیرے پاس بھیجا تھا وہ میرا ہی نمائندہ تھا، وہ میں نے بھیجا تھا، وہ جو بھوکا تھا اس کو تم نے کھانا کھلانا چاہیے تھا، اگر اس کے کپڑے نہیں تھے تو اس کو کپڑے پہنانے چاہیے تھے، تم نے اسے دھتکار کے واپس بھیج دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ یہ اس درجے میں اہم بات ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 10% خرچ کریں، اس سے اوپر کی مثال ایسے سورہ یہ جو مسلم شریف ہے اس میں ایک روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے انہیں آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ اے بادلو فلاں شخص کی زمین پہ جا کے برس جاؤ۔ مثلا آپ صحرا کی چلچلاتی دھوپ ہے اس کا تصور کریں، یہ ذرا ہمارے والے موسم کو ذہن میں نہ رکھیں، سخت دھوپ ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی بادل نہیں، تو آسمان سے ایک صاحب کو آواز آتی ہے کہ فلاں شخص کی زمین پہ جا کے برس جاؤ۔ تو کہتے ہیں پہلے تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا آسمان سے جیسے آواز آ رہی، اور اس کے بعد بادل اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور ایک جگہ پہ بادل برس گئے۔ اب وہ پانی وہاں پہ ضائع نہیں ہوا بلکہ وہ پانی چلنا شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں بھی اس پانی کے ساتھ چلنے شروع ہو گیا کہ دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہو گیا، قدرت کا کیا کرشمہ ہے یہ۔ تو کہتے ہیں میں بھی اس پانی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ تو کافی دور جا کے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ آسمان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، سخت پسینے میں ہے، لیکن اپنے کھیت کو وہ اس میں ہل چلا رہا ہے یا اس میں کدال لے کے اس کو درست کر رہا ہے۔ تو وہ جو اس نے نہر سی بنائی ہے اس میں پانی آ جاتا ہے اور پانی آ کے اس کو سیراب کر دیتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اتنا خاص بندوبست کہ آسمان سے باقاعدہ اسی کے کھیت کے لیے بادلوں کو حکم ہوا، بادل برسے، پانی کہیں اور ضائع نہیں ہوا، چلتے چلتے اس کے کھیت میں آ کے اس کو سیراب کر دیا، بالکل لک و دک صحرا کے اندر جہاں کہیں پانی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس طرح سے پانی کا بندوبست کیسے ہو گیا، یہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ اس کے ساتھ ہو گئے، کہنے لگے کہ بتا تیری روٹین کیا ہے، تیرے معمولات کیا ہے، تو کس طرح سے کماتا ہے، تو کس طرح سے خرچ کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے۔ تو وہ کسان قسم کے آدمی تھے، وہ حیران ہوئے کہ یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا، کیا مسئلہ ہو گیا اس کو۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم جو ہے یہ چیزیں ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے پھر سارا قصہ ان کو سنایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پانی جس نے آ کے تیرے کھیت کو سیراب کیا ہے یہ تو صرف تیرے لیے آسمان سے برسا ہے اور ان کو حکم ہوا بادلوں کو۔ تو انہوں نے کہا جی میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کماتا ہوں اس کے 3 حصے بنا لیتا ہوں، 33 100 میں سے 33 میں بنا لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر میں دے دیتا ہوں کہ اس سے تم گھر کا خرچ چلاؤ، گھر چلے۔ ایک حصے کو میں واپس اس کاروبار میں انویسٹ کر دیتا ہوں، ایک حصے کو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ یعنی وہ شخص 10% نہیں 33% اللہ کے راستے میں دیتا۔ میں کہا جی میرا طریقہ کار تو یہ ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی الحمدللہ خاصی بڑی اماؤنٹ ہے کہ ایک بندہ اپنے سور میں سے تیسرا حصہ خرچ کر دے اور ہمیشہ دے دے۔ اس کو پھر ہم نے آزمایا ہے کئی دفعہ، ہمارے ارد گرد نوجوان لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ایک دوست تھے وہ ڈاکٹر بن گئے، ان کی جاب ہو گئی، ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہ روایت انہوں نے بار بار سنی۔ انہوں نے کہا جی مجھ پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اب طے کروں کہ میں نے کیا خرچ کرنا۔ میں نے کہا 33% اپنے لیے رکھو، 33% کی بچت کر لو۔ اب جاب ہے تو جاب میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ کاروبار ہے، 33% بچا لو، 33% خرچ کر لو اور 33% اللہ کے راستے میں دے دو۔
تو اس پہ انہوں نے کافی سوچا، کیونکہ شیطان یہ کرتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دو چیزوں سے ڈراتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ بھوکے مر جاؤ گے، یہ پیسے اللہ کے راستے میں نہ دینا۔ تو ان کا بھی تجربہ ہوا، وہ کہنے لگے کہ وہ جو 33% آپ نے کہے ہیں وہ خرچ کرنا تو آسان ہے، یہ اللہ کے راستے والا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہتے ہیں بڑے وسوسے آتے ہیں، اچھا اگلی دفعہ کر لیں گے، چلو 10% سے شروع کر لیتے ہیں، چلو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کر کے تو دیکھیں۔ تو انہوں نے جب کرنا شروع کیا تو بڑے حیران کن رزلٹس نکلے، بہت حیران کن۔ پھر مجھے بعد میں سنانے لگے کہ یار مشکل تو یہی کام ہے، ابھی بھی مشکل ہے، ابھی بھی میں جو اللہ کے راستے والا نکالتا ہوں وہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سب سے پہلے وہ دے دیتا ہوں تاکہ بعد میں شیطان مجھے ٹریپ نہ کر لے، 33% میں رکھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں ہاؤس جاب میں تھے تو ہاؤس جاب کے دوران باقی سارے لڑکے گھر سے پیسے منگواتے تھے، پیسے پورے نہیں پڑتے تھے۔ میں جب اس ٹیکنیک پہ چلا تو لڑکے مجھ سے ادھار لیتے تھے کہ میرے پیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے لڑکے کہتے تھے مولوی تو کیا کرتا ہے، تیرے پیسے نہیں ختم ہوتے، ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں گھر سے منگوانے پڑتے ہیں، تو ہمیں بھی ادھار دیتا ہے پھر بھی تیرے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ یار میں یہ کرتا ہوں، تو لڑکے کہنے لگے یہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، گھر سے پیسے منگوا لیں گے، ادھار لے لیں گے، لیکن وہ طریقہ کہ جس سے اتنی بچت ہو جائے کہ آپ کو نہ گھر سے پیسے منگوانے پڑے، نہ آپ کو کسی سے ادھار مانگنا پڑے، وہ طریقہ نہیں اختیار کریں گے۔ کیوں؟ دل گھٹتا ہے 33% دینے سے، دل برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس میں اتنا لالچ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کو تیسرا حصہ دے دیں، نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، تیسرا حصہ بچا لیں گے، اپنے اوپر خرچ کر لیں گے، اللہ کو نہیں دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے میں خود بھی جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ یہ تیسرا حصہ نکالنا۔ تو میں نے انہیں عرض کی کہ یہ تیسرا حصہ اصل میں جیسے ہوتا ہے نا، آپ یہاں پہ بینکس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جمع کرا دیں، آپ کو پر منتھ اتنا ریٹرن ہوگا اور یہ ہوگا، یہ اللہ کے بینک میں جمع کرانے، یہ اللہ کی جو کمپنی ہے نا، انشورنس کمپنی، اللہ کی انشورنس کمپنی، یہ اس میں پیسے لگانے والی بات ہے۔ آپ کی ساری پروٹیکشن، ساری بچت، مال کم نہ پڑنا، یہ سارا کا سارا اس تیسرے حصے میں رکھا ہوا ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ تو وہ جو تیسرا حصہ تھا اس سے یہ کرتے تھے کہ گاؤں کے بہت سارے بزرگ خواتین ان کو کپڑے لے کے دیتے تھے، اور کئی ایک معاملات کرتے تھے۔ پھر ایک آرگنائزیشن کو وہ پر منتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ پیسے بھیجتے تھے، سارے کام کرتے، کہتے پیسہ میرا ختم نہیں ہوتا۔ ہاں ختم ہو جاتا ہے جب مجھے شیطان دبوچ لیتا ہے، میں وہ تیسرا حصہ نہیں نکالتا تو میرے پیسے ختم ہونے لگتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں ہاں اس نے مجھے چکر دے دیا نا، اجی اس مہینے نہ خرچ کرنا، اس مہینے خرچ نہ کرنا، اگلے مہینے خرچ کر دینا، یوں کر دینا، یوں کر دینا۔ تو وہ اس سارے چکر میں بعض دفعہ پھنسا لیتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو پھنسا لیتا ہے، کہتے مجھے بھی کبھی کبھی پھنسا لیتا ہے۔ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میرے پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب میں واپس اس روٹین پہ آتا ہوں تو الحمدللہ میرے پیسے کبھی کم نہیں ہوئے۔ ایک اور واقعہ انہوں نے سنایا، کہنے لگے کہ ہاسٹل میں ہم رہتے تھے تو وہاں پہ وہ جو صفائی کرنے والا ہے کہ وہ پیسے چرا لیتا تھا، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تو وہ پیسے اٹھا لیتا تھا۔ انہوں نے کہا اب اس کو کیسے ٹریپ کریں؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک جگہ پہ CCTV کیمرہ لگا کے ایک الماری کو فوکس کیا، اس میں پیسے رکھے تو تاکہ یہ پکڑا جائے رنگے ہاتھوں، پھر ہم اس کو وہ کریں۔ تو اسی مولوی صاحب کو کہا چل بھئی پیسے نکال، تو 10,000 روپیہ نکال، 5,000 روپیہ نکال، یہاں رکھتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے وہاں پہ رکھا پیسے، تو وہ بندہ آتا تھا، الماری بھی کھولتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، چلا جاتا تھا، پیسے نہیں اٹھاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، یہ تو پیسے ہمارے مار جاتا ہے، یہ پیسے کیوں نہیں اٹھاتا؟ کہتے میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا یار یہ میرے پیسے نہیں اٹھا سکے گا، آپ میں سے کوئی پیسے رکھے تو پھر اٹھیں گے۔ پھر انہوں نے یہی کیا کہ اس کے پیسے اٹھا لیے، دوسرے کسی نے پیسے رکھے، وہ اگلے دن چوری ہو گئے، اگلے دن چوری ہو گئے، اور پھر وہ بندہ پکڑا گیا، ٹریپ ہو گیا، لیکن یہ والے پیسے وہ نہیں اٹھا سکا۔ میں نے اس کو بتایا یہ پیسے اللہ کی طرف سے انشورڈ تھے،
یہ اللہ کے بینک میں تو نے جو رکھوائے ہوئے اس کی وجہ سے یہ محفوظ تھے۔ تو ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ مال کے 3 حصے کر لیا کریں، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیں، تیسرا حصہ بچت کر لیں، تیسرا حصہ کھا لیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ غریب وہ نہیں ہے کہ جس کی آمدنی کم ہے، غریب وہ ہے جو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کو غریب کہتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنی آمدنی سے 3 گنا کم خرچ کرے وہ امیر آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے بچے بھی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، لوگ عجیب تنخواہ 5 تاریخ نہیں گزرتی تنخواہ ختم ہو جاتی، کیا؟ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ کوشش کر کے آہستہ آہستہ طے کر کے یہ کہیں کہ میں نے تو اپنا تیسرا حصہ خرچ کرنا ہے، 2 حصے بچانے ہیں، ایک اللہ کے بینک میں جمع کروانا ہے، ایک اپنے پاس رکھ لینا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ ہر مہینے اس کے پاس اگلے مہینے کا خرچہ بھی جمع ہو رہا ہوگا۔ وہ 6 ماہ بچائے گا، 6 ماہ کا خرچہ اس کی بچت میں ہوگا، اور جو اس نے اللہ کو دیا اس کی تو بات ہی چھوڑے نا، وہ تو اتنی برکت ڈالے گا، اتنے اس کے محفوظ کرے گا، اس کا فقر کو ختم کر دے گا۔ تو ایک ہے کل لف، ساری بچت خرچ کر دو، ایک یہ ہے کہ آپ اب اچھا اس میں پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار پہلی آمدنی کم ہے تو ہم ڈائریکٹ تیسرا حصہ کیسے اپنے خرچ کو لائیں؟ تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو خواہشات اور ضروریات میں فرق ہوتا ہے، لسٹ ڈاؤن کریں، اپنی خواہشات کو الگ کریں، ضروریات کو الگ کریں۔ جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں نا ان پہ جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کریں۔ مثلا ایک صاحب ان کی تنخواہ 30,000، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی سمجھو کہ وہ 25,000 میں پوری ہوتی، تو بھائی اس سے شروع کریں کہ وہ 25,000 روپیہ بنیادی ضروریات کے لیے رکھ لیں، باقی بچ کے 5,000، اس 5,000 کو ڈیوائیڈ کریں 2 حصوں میں، ایک اللہ کی راہ میں حصہ دے دیں، ایک بچا لیں۔ ہر مہینے 2,500 بچتے رہیں گے اور ہر مہینے 2,500 روپیہ اللہ کے اس میں چلتا جائے گا۔ 25,000 جو ہے وہ اب یہ ہوگا کہ برکت ڈلے گی، آپ اپنی ضروریات اور خواہشات میں تمیز کریں گے، وہ 25,000 کم ہوتے 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 خود بخود 10 پہ آ جائے گا، یا آپ کی آمدنی بڑھتے 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 خود 90 پہ چلی جائے گی، اور آپ پھر اس میں مینج کر سکیں گے کہ آپ کا خرچ آپ کے تیسرے حصے میں آ جائے گا۔ جس کی زندگی کا خرچ آمدن کا اس کے تیسرے حصے میں رہے وہ کامیاب آدمی ہے، وہ امیر آدمی ہے، اس نے اپنی جو اکنامک مینجمنٹ ہے وہ صحیح کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔